صلو علی الحبیب۔ قیامت کو جھٹلانے والے کا چوتھا اور آخری جو وصف سورۃ ماعون میں بیان ہوا وہ یہ ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، یعنی برتنے کی معمولی چیز بھی نہیں دیتے۔ معاون کا معنی ہے عام استعمال کی معمولی چیز۔ مطلب یہ ہے کہ منافقین اتنے کنجوس ہیں، بے حس ہیں، بے پرواہ ہیں کہ اگر کوئی ان سے عام استعمال کی معمولی چیز بھی مانگ لے تو یہ دینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ ایک مستحب عمل کہ ہمیں چاہیے کہ ہم منافقوں والے اس عمل سے بچنے کی پوری کوشش کریں، اپنے اندر سے بخل اور کنجوسی نکالیں، دل کے سخی بنے اور دوسروں کی خیر خواہی کی سعادت پایا کریں۔ علماء کرام فرماتے ہیں مستحب ہے کہ آدمی اپنے گھر میں ایسی چیز اپنی حاجت سے زیادہ رکھے جن کی ہمسایوں کو ضرورت ہوتی ہے اور انہیں ادھار دیا کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آئیے ایک گھونٹ پانی پلانے کی فضیلت سماعت فرما لیجیے۔ مسلمانوں کی پیاری امی جان سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی چیز ہے جس کا منع کرنا حلال نہیں یعنی برا ہے؟ فرمایا پانی، نمک اور آگ۔ سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کو تو ہم سمجھ گئے مگر نمک اور آگ کا یہ حکم کیوں ہے؟ فرمایا اے حمیرہ رضی اللہ تعالی عنہا جس نے کسی کو آگ دی اس نے گویا اس آگ سے پکا ہوا سارا کھانا خیرات کیا، اور جس نے کسی کو نمک دیا اس نے گویا سارا وہ کھانا خیرات کیا جسے اس نمک نے لذیذ بنایا، اور جس نے کسی مسلمان کو ایک گھونٹ پانی وہاں پلایا جہاں پانی عام ملتا ہے تو اس نے گویا ایک غلام آزاد کیا، اور جس نے مسلمان کو وہاں ایک گھونٹ پانی پلایا جہاں پانی نہ ملتا ہو تو فرمایا اس نے گویا اسے زندگی بخشی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آئیے صدقہ کی کچھ فضائل سماعت فرما لیجئے کہ صدقہ دینے کے بڑے ہی فضائل ہیں۔ احادیث مبارکہ میں کے مطابق صدقہ جہنم کی آگ کو بجھاتا ہے، صدقہ آگ کے درمیان پردہ بن جاتا ہے، صدقہ اللہ پاک کے غضب کو بجھاتا اور بری موت کو دور کرتا ہے، صدقہ کرنے والا قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے، صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے، مسلمان کا صدقہ اس کی عمر کو بڑھاتا ہے، صدقہ 70 قسم کی بلاؤں کو روکتا ہے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے صدقہ دینے میں جلدی کرو کہ بلا صدقہ کو نہیں پھلانگتی۔ تو عاشقان رسول کی بارگاہ میں یہی عرض ہے کہ اللہ رسول کی رضا کے لیے، اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے صدقہ و خیرات کی ترکیب بنایا کرے، اپنی بلاؤں سے حفاظت کے لیے صدقہ کی ترکیب بنائیں۔ اللہ رسول کی رضا کے لیے جتنے بھی کام کرنے ہیں اللہ رسول کی رضا کے لیے کریں گے تو انشاءاللہ دین دنیا کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ صلو علی الحبیب۔